چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. بات اس سے پہلے یہاں آ کے رکی تھی. اگر آپ بولے تو میں شروع کروں. بات یہاں پہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق رکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت شروع کیا تو مکہ والوں کی طرف سے کیا رد عمل آیا. اور آخری پوائنٹ یہ تھا کہ مکہ والے تو سوچ ہی رہے تھے، ابھی اسی خلفشار میں تھے کہ کیا کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیسے کیا جائے کہ حج کا موسم آ گیا. اب ان کے لیے ایک اور درد سر بن گیا کہ ابھی تو معاملہ اندر کا تھا، اب باہر کے لوگ بھی آئیں گے تو پھر ہم لوگوں کو یعنی حاجی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیسے کریں گے. تو ایک میٹنگ بلائی گئی. میٹنگ میں سارے لوگ اس مدعے کو لے کے بیٹھے، اس پوائنٹ کو کہ بھائی باہر کے لوگ حاجی لوگ آئیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ان کو متنفر کریں گے، ان کو دور کریں گے، بدظن کریں گے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جائے نہ. آپ کی بات سننا تو دور کی بات ہے، آپ کے قریب بھی کوئی نہ جانے پائے. اس کو کھینچو ذرا یار، ایک منٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے مکہ والے حاجیوں کو روکنے کے لیے میٹنگ کیے. میٹنگ میں ایک نے کہا باہر کے لوگ آئیں گے تو ہم کہیں گے یہ جادوگر ہے، نہیں اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ شاعر ہے. دوسرے نے کہا بھائی یہ شاعر ہے ہی نہیں، کیونکہ حاجی لوگ جو باہر سے آئیں گے سارے لوگ بدھو نہیں رہیں گے، بہت سارے لوگ ہوشیار بھی رہیں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی رہیں گے، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ شاعر بھی ہوں، پوئٹ بھی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے تو بولے کہ نہیں یہ پوئٹری تو ہے ہی نہیں، یہ شاعری تو ہے ہی نہیں، تو پھر اور کچھ سوچو، شاعر کے بعد پھر کچھ سوچو. تو کچھ لوگ ہم لوگ بولیں گے مجنون ہے، پاگل ہے، کچھ بھی بکتا رہتا ہے. تو دوسروں نے کہا نہیں بھائی یہ پوائنٹ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ سمجھدار رہیں گے اور ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے حقیقی معنوں پاگل کو دیکھا ہوگا، پاگل کی باتوں کو سنا ہوگا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے تو بولے یہ تو پاگل نہیں ہے، پاگل والی باتیں بھی نہیں کر رہا ہے. پھر کچھ اور سوچو. تیسرا پوائنٹ پہ یہ آئے، ایک کام کرو، ہم کہیں گے نا یہ کاہن ہے. کاہن کس کو بولیں گے؟ نہیں کاہن، ہاں بھوشواڑی کرنے والا، لکیریں وغیرہ دیکھ کر کے، چاند وغیرہ کو، ستارے وغیرہ کو دیکھ کر کے، تو ہم کہیں گے وہ کیا ہے، وہ کاہن ہے. تو دوسروں نے کہا نہیں بھائی یہ بات بھی نہیں جچتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر یہ بھی نہیں جچتی ہے. دیکھیے دشمنی کی حد کتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے ایک الزامات ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کہیں جم نہیں پا رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں. تو ہم کہیں گے یہ کاہن ہے. لوگوں نے کہا نہیں یار اتنے سارے لوگ، اتنے کنٹری کے لوگ باہر سے آئیں گے، ہو سکتا ہے اس میں سے واقعی کوئی کاہن ہو. تو دوسرا نہیں سمجھ پائے گا بھائی کاہن ہے کہ نہیں، لیکن جو کاہن ہوگا تو سمجھ جائے گا نا. موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ فرعون نے کہا یہ جادوگر ہے، تو فرعون نہیں سمجھ پایا، دوسرے لوگ بھی نہیں سمجھ پائے موسیٰ علیہ السلام واقعی جادوگر ہے کہ نہیں، لیکن جادوگر سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے. جانتے نا واقعہ، تو جو ایکسپرٹ جادوگر تھے انہوں نے کہا بھائی یہ موسیٰ جادوگر نہیں، واقعی سچا نبی ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی جادوگر بھی نہیں جستا ہے. پھر کیا کریں گے، الگ الگ جتنے بھی الزامات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالنا سب ڈال کے بیٹھ گئے، لیکن کسی ایک بات پر اتفاق نہیں کر پائے کہ شرح صدر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ ہم حاجی لوگوں کو بولیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں تو سارے لوگ بولے ہاں ٹھیک ہے. لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا. اس لیے آخر میں انہوں نے کہا ہم کہیں گے کیا ہے یہ جادوگر ہے. اس کی باتیں جو ہے نا وہ جادو بھری لگتی ہے. جیسے جادوگر جو ہوتا ہے اپنی بات کسی کو منوانے کے لیے نظر بندی وغیرہ کر دیتا ہے، کسی اور چیز پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر جو بات بولتا ہے اس کے دل میں پہنچ جاتی ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بلا شبہ ایسی ہیں کہ اتنی میٹھی ہے، اتنی شیریں ہے، اتنی چاشنی اس کے اندر ہے کہ جو آدمی سنتا ہے وہ دل پہ بیٹھتا ہے، اور یقیناً اگر کوئی سنے گا تو بولے گا ہاں یہ جادوگر ہے. بہرحال یہ اس بات پر اتفاق کر لیے. اب یعنی میٹنگ تو برخاست ہو گئی، حج کا ٹائم آنے والا ہے. کمیٹی بنائی گئی کہ دیکھو باہر سے ایک راستہ مکہ میں فلاں آ رہا، تم کو وہاں بیٹھنا ہے، دوسرا راستہ وہاں آ رہا، تیسرا چوتھا، جتنے بھی راستے مکہ کی طرف آ رہے تھے نا ہر راستے پہ لوگوں کو بیٹھا دیا گیا. مکہ میں حاجیوں سے نہیں بات کرنا ہے، راستے ہی میں بات کر دینا، اچھے سے کان بھر دینا تاکہ آدمی سننے کے لیے سوچے بھی نہ.
تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس طرح وہ لوگ باہر جانے سے روکنے کی کوشش کیا کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنے پائے، اور الحمدللہ اس مقصد میں وہ کچھ کامیاب ہوئے. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنے یا بہت بدزن ہو گئے، لیکن ایک فائدہ ہوا. کون سا فائدہ؟ کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ باہر کے لوگوں کو بھی پتا چل گیا مکہ کے اندر ایک نوجوان ہے جو اپنے آپ کو، جس کا نام محمد ہے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے تو بات مکہ کے باہر بھی لوگوں کو پتا چل گیا. اب ظاہر سی بات ہے، اگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ کنٹری میں کہاں کہاں جاتے بتانے کے لیے، الگ الگ علاقے مکہ کے باہر کہاں جا کے سمجھاتے لوگوں کو، کیسے کہتے میں نبی ہوں، لیکن کم سے کم مکہ والوں کی دیر نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان مکہ کے باہر بھی پہنچ گیا. حاجی لوگ ماشاءاللہ چلے گئے، لیکن دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ لا رہے ہیں، اور وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے دن 5 تھے، 10 ہوئے، 15 ہوئے، 20 ہوئے. ہم لوگ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے روکنے کے لیے، اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا. کچھ تو کرو، کچھ تو کرو. تو اب ان لوگوں نے دوسری میٹنگ بلایا. یعنی یہ عنوان ہے، اہم ترین عنوان ہے کہ حج کے موسم میں آپ کیسے دعوت دیتے تھے اور ابو لہب کیسے جھٹلاتا تھا اور عرب پر اس کا کیا اثر ہوا. اس سے پہلے جو عنوان ہے اس حاجی والا وہاں ختم کرتے ہیں. جب حاجی لوگ آئے نا مکہ کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا رہے ہیں. یعنی ذوالمجاز بازار تھا، مجنہ بازار تھا، عکاظ بازار تھا. گلیوں میں جاتے تھے جہاں حاجی لوگوں ٹینٹ لگائے رہتے تھے، وہاں بھی جاتے تھے اور کہتے دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. تین دعوت اللہ کے رسول دیتے تھے. اس کو یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد 3 دعوت تھی، 3 اصول، جس کو عربی میں اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے. 3 فنڈامنٹلز، 3 بنیادی چیزیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسول پر ایمان. یہ پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شامل ہے. اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے، پیچھے ابو جہل لیتا تھا. ابو لہب کون؟ ابو لہب. وہ کہتا تھا کہ لوگوں سنو، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کا چاچا ہوں، یہ سٹھیا گیا ہے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیا گیا ہے، یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، کچھ بھی بکتا رہتا ہے، باپ دادا کے دین کے خلاف بولتا ہے، لہذا تم لوگ اس کی بات میں نہیں آنا. میں اس کا چاچا ہوں، میں سمجھدار ہوں، اور مکہ والوں نے مجھے یہ کام سونپا ہے کہ بھائی یہ سٹھیا گئے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بیچارے دماغ معاوف ہو جاتا ہے یا دماغ کے اندر تھوڑا خباثت آ جاتی. تو ابو لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے جاتے اور ابو لہب پیچھے سے کیا کہتا جاتا، لوگوں سنو، یہ محمد میرا بھتیجا ہے، میں اس کا چچا ہوں، اس کا دماغ خراب ہو گیا، کچھ بھی بکتا رہتا ہے، اس کی بات پہ دھیان نہیں دینا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاجیوں کے درمیان دعوت دینے کا اثر یہ تھا. اس کے بعد ایک اور عنوان ہے. بک کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ 1 2 3. ادھر کسی پاس نہیں. بک کیوں نہیں لیے؟ اب پہلے دن آئے گا، فرسٹ ڈے، دوسرا دن ہے، اور تو پرانے آدمی ہیں. بک نہیں ہے کیوں؟ ارے ایک ہی بک لانا تھا، 4 سبجیکٹ 5 سبجیکٹ، وہ بھی ایک ہی بک میں، وہ بھی نہیں لائے. گھر سے آ رہے ہیں کہ کہیں اور سے آ رہے ہیں؟ چلے دوسرا عنوان ہے، پھر مجھے بورڈ استعمال کرنا پڑے گا. دعوت اسلام کے خلاف تدبیریں. دعوت اسلام، ابھی تک تو ٹینشن تھا مکہ لوگوں پر کہ حاجیوں کے معاملے کیا کریں گے. حاجی لوگ چلے گئے تو اب اسلام جو پھیل رہا تھا اس کو روکنے کے لیے انہوں نے دوبارہ میٹنگ کیا. دوسری میٹنگ میں کیا، اس کا عنوان ہے دعوت اسلام کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے اسلام کے، اس کے خلاف کیا کیا تدبیریں اختیار کی جائیں. تو نمبر 1، میں چھوٹا چھوٹا لکھوں گا، بک میں لکھا ہے. ہنسی اڑانا، تحقیر کرنا، استہزاء کرنا، زیادتی کرنا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں
پہلا ان کا یہ کام تھا کہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، صحابہ کرام آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا لوگ مذاق اڑاتے تھے. اور مذاق اڑانے کا انداز کیا رہتا؟ جب کمزور مسلمان جب کہیں دکھتے تھے تو یہ بیٹھ کے اپنی مجلس لگائے کہ کہتے یہ دیکھو یہ اللہ والے آ رہے ہیں، دیکھو یہ دنیا کے بادشاہ بننے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے، دیکھو یہ آ رہے ہیں، یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں. اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے ہم کو چھوڑ کر کے. تو یہ لوگ بڑے اچھے والے ہیں، بہت اللہ والے ہیں. تو اس طرح مذاق اڑاتے تھے. اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں اس تعلق سے بیان کی گئی ہیں. پہلی بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. قرآن کریم کی آیتیں اگر لیں گے اس تعلق سے تو بہت، قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وقالو، اور یہ لوگ کہتے تھے، یعنی مکہ کے مشرکین. نمبر 1 استہزاء، مذاق، ٹھٹا اور آپ کی تحقیر کرنے کے لیے، آپ کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے، آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پہلے کہتے تھے یہ لوگ یا ایھا الذی، اے وہ لوگ، اے وہ آدمی، یا ایھا الذی، اے وہ آدمی نزل علیہ الذکر، جس کو پر ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، تو کیا ہے؟ مجنون. کیا ہے مجنون؟ کس کو بولیں گے؟ اس سے پہلے یہ بات آ چکی تھی. تو مجنون ہے. اس کے بعد دوسری چیز وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کیا ہیں؟ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ، اور مکہ والوں کو اس بات پر تعجب تھا کہ انہی میں سے ان کو ڈرانے والا کوئی آ گیا ہے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر لوگ کہتے تھے هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ساحر جادوگر کو کہتے، کذاب جھوٹے کو کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، ساحر، کذاب، اس سے پہلے جتنے القابات آ کے ہیں حاجیوں کو روکنے کے لیے، وہ سارے القابات آتے ان کو میں چھوڑتے ہوئے. یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ صحابہ کرام کا مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ ان کا استہزاء کیوں کرتے تھے؟ تاکہ مسلمان ہوپلیس ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کمزور پڑ جائے، یعنی بس ان کے حوصلے پست ہو جائیں، حوصلے ان کے ٹوٹ جائیں، آگے بڑھنے کی ان کی طاقت نہ رہ سکے. تو پہلا ان کا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے. اور صحابہ کرام کا مذاق اڑانے میں دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ. اچھا، اس کا اثر بھی ہوا. یعنی آپ بتاؤ، آپ جس علاقے میں رہتے ہو پورا علاقہ آپ کے پیچھے پڑ جائے اور آپ کے نام پر پوسٹر چپکا دے، بھائی یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اور پورے علاقے کے اندر 2-4 لوگ آپ کے خلاف ہوں جو ہاتھ دھو کے پڑے ہوں، لیکن یہ پوسٹر بازی سے یا واٹس ایپ پہ آپ کے خلاف ایک سازش کے تحت اگر پورا سوسائٹی کے اندر آپ کے خلاف باتیں پھیل جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو تو دل پہ لگے گا ہی لگے گا، آپ کو چوٹ تو لگے گی ہی لگے گی. آپ کے حوصلے فسٹ، حالانکہ آپ ہیں نہیں، لیکن اتنا زیادہ پھیلا دیے نا، باہر نکلو یہ ادھر، ہاں یہی ہے، تو اب آپ کے لیے حوصلے پست ہوں گے. اس کا اثر ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے سارے الزامات لگائے جاتے تھے اور سارے مکہ والے مل کر لگاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا اثر ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، آپ کے یعنی بک میں ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، آپ کا سینہ سکڑتے جا رہا ہے، آپ کا سینہ ایک دم چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. بما یقولون، آپ کے بارے میں جو کچھ یہ کہتے ہیں، ان کی باتیں سن سن کر آپ اندر سے کہہ رہے ہیں یار میں دعوت اسلام پیش کروں، لوگوں کو توحید کا درس دوں، یا پھر میرے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں ان الزامات کا میں دفاع کروں. میں کیا اتنے سارے الزامات کہاں تک میں تصفیہ کروں گا، کہاں تک میں صفائی دوں گا. تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، بے شک اے اللہ کے نبی صلی اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، حالات سے متاثر ہوتے تھے، ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتے تھے لوگ کچھ بھی کرتے رہیں. تو ایک تو یہ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے الزامات، ان کا ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، استہزاء کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا تھا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ مجھے معلوم ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز اللہ نے بیان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی کیا، سمجھایا
ایک تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا آپ گھبرائیں نہیں، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں یقیناً مذاق اڑانے والوں کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے یعنی آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے سارے نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کے ساتھ استہزاء کیا گیا، ان لوگوں کا انجام بہت خطرناک ہوا، لہذا آپ ڈرے نہیں، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کا بھی انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے اور کامیاب آپ ہونے والے ہیں۔ تیسری چیز اللہ نے بیان فرمایا، کریں گے کیا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف لوگ پڑ جائے، آپ شریف آدمی ہیں لیکن آپ کو بدنام کرنے کے لیے پیچھے آپ کے پڑ جائیں تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کون سا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کے سارے الزامات کو آپ دل پہ لیتے جا رہے ہیں، ایک نسخہ بتا رہا ہوں، ایک دوا بتا رہا ہوں، اس دوا کو آپ استعمال کرو، انشاءاللہ ان کی باتوں کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا، اس سے آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کرو، آپ اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، میں تو پارسا آدمی تھا، سچا آدمی تھا، امانت دار آدمی تھا 40 سال سے پہلے، اب اللہ تو نے مجھے نبی بنا دیا تو میرے اوپر دنیا کے سارے گندے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا تصفیہ کرنے کے لیے دعا کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تعریف کرو، آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرتے رہو، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سجدے میں دعائیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگتے رہو، اللہ رب العالمین سے اس معاملے کو حل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے رہو، وَعَبُدْ رَبَّكَ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، مرنے تک آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون پہنچائے گا، آپ کے دل کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور اس طرح کی باتیں آپ کو پریشان زیادہ نہیں کریں گی، کیونکہ آپ سوچیں گے آدمی کب پریشان ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنی طاقت سے زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا، تب آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لست علیہم، کیا مطلب؟ لست علیہم مسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام صرف ڈاکیا والا کام ہے، آپ میرا پیغام بندوں تک پہنچا دو، کوئی مانے نہ مانے، کوئی جو مانے گا اس کا اپنا بھلا ہوگا اور جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ آپ کوئی پکڑے نہیں جائیں گے کہ فلاں آدمی ایمان کیوں نہیں لایا، وہ ایمان کیوں نہیں لایا، وہ ایمان کیوں نہیں لایا، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہوگا، آپ صرف دعوت کو پہنچا دیے۔ تو پہلا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر کے آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، دوسری تدبیر، پہلی تدبیر ہوئی ہنسی مذاق ٹھٹھا کرنا، استہزاء کرنا، اور دوسرا یہ تھا کہ شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ دوسرا ہے لوگوں کو آپ کی باتوں کو سننے سے روکنے کی کوشش کرنا، جیسا کہ حج والے میں آ گئے، لیکن حج میں کوئی بدل نہیں تھا۔ یہاں پہ کیا تھا؟ لوگوں نے میٹنگ میں یہ بات طے کیا کہ دیکھو لوگ خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا نہیں ہے، دوسرے اپنے بیٹوں کو، اپنی لوڈیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے لوگوں کو اس کے پاس جانے نہیں دینا ہے، یعنی لوگوں کو آپ سے دور رکھنا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ یہ آخر میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ والوں کی طرف سے پابندی لگا دی گئی، آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے نا، آپ اس کو خانہ کعبہ کے اندر مت پڑھو، خانہ کعبہ کے اندر اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ابو بکر تم اپنے گھر میں قرآن جو صحن میں پڑھتے ہو نا، جو راستہ گیا ہے میرا راستہ، دیوار ہے، دیوار کے اندر تم پڑھتے ہو، تو اب تم وہاں بھی نہیں پڑھ سکتے، تم کو اندر جانا پڑے گا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ابو بکر قرآن کریم کے اندر اتنی مٹھاس ہے نا کہ چونکہ وہ الحمدللہ عربی والے تھے، عربی اچھے سے سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر جو قرآن پڑھتے تو کچھ لوگ مجبور ہو جاتے، کیا پڑھ رہا ہے تو سنتے ہیں۔ اب ایک ایک جو الفاظ کی سیٹنگ تھی اور جو معنی کی گہرائی تھی وہ لوگ سارے سمجھتے تھے، اور یار یہ تو جو دشمنی تھی نا قرآن کے سننے سے، وہ دشمنی ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک بار اور پھر سے پڑھو، بہت سارے لوگ اس پر ایمان لے کے آئے، قرآن کریم کو سن کر کے صرف ایمان لائے کہ آپ جو قرآن پر ایک بار پھر سے پڑھو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی میٹھی آواز دیا تھا، جو قرآن کریم اپنے گھر میں پڑھتے تھے نا، تو صبح دن بھر جو لوگ، بڑے مزیدار بات ہے کہ دن بھر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے،
मीटिंग करते थे लोगों को दूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी दावत से दूर रखने का। रात में ये लोग क्या कहा जाते, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घर के पास कान लगा के कुरान सुनते थे, क्या पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता ना कि 2-3 लोग मीटिंग में जो थे दिन में, यानी दिन में जो लोग मीटिंग में थे, रात में अचानक मुलाकात हो जाती कि हाँ क्या कर रहा था तू, बोले नहीं मैं वैसे आया था। बोले तू कैसे आया था, बोले नहीं मैं भी ऐसे आया था। हालांकि वो कुरान करीम को सुनने के लिए आए थे। और खासतौर से जो गुलाम टाइप करके होते, लोडिया जो होती थी ना, वो बादिया जो होती थी, वो बाकायदा मुसलमान हो जाती, ऐसे इस्लाम बढ़ता था। तो फिर ये मीटिंग बन गई, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहो कि अब वो अपने अंदर वाले कमरे में आनी कुरान पढ़ेंगे लेकिन अपने अंदर वाले कमरे में। तो बहरहाल लोगों को दूर करना, इसका कई तरीका था। एक तो वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वज़न करना, और दूसरा ये कि उसका बदल चाहिए। बदल ये भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पेश कर रहे हैं, तो आप हम सिर्फ किसी को पकड़ के तो नहीं ला सकते ना। अभी बोले मोबाइल नहीं, ये नहीं भाई, टीवी नहीं घर में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन रिप्लेस में क्या आप ला रहे हैं। पब्लिक को तो चाहिए ना कुछ देखने के लिए, पब्लिक को कुछ चाहिए, कोई चीज गलत है, गुनाह है, नहीं कोई गलत काम है, तो उसके रिप्लेस में कोई चीज चाहिए। अगर आप किसी को जहन्नम से रोक रहे हो, जहन्नम में जाने वाला काम है, जहन्नम में जाने वाला काम, ये काम ना करो, ये काम, तो भाई आप कोई काम तो बताओ जो आदमी जहन्नम के मुकाबले में रिप्लेस में कोई अच्छी चीज पा सके। आपको इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाया है, जहन्नम के मुकाबले में जन्नत बनाया है। तो अब इनका ये सवाल था कि अगर हम कहते हैं कि लोगों कुरान सुनने से बचो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनने से बचो, फिर क्या सुनेंगे वो लोग। गाना मत सुनो, मूवी मत देखो, फिर क्या सुने। ईयरफोन लाए तो क्या सुने, तो फिर ऐसी सूरत में तकरीरें दे दो, बयानात दे दो, इस्लामी लेक्चर दे दो। तो ऐसे ही इन लोगों ने क्या सोचा कि एक नज़र बिन हारिस नाम था, ये नाम याद रखने के लायक है, नज़र बिन हारिस, नज़र नहीं, नज़र बिन हारिस, नज़र बिन हारिस। इसने 2 काम किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से लोगों को रोकने के लिए। 2 काम किया। नंबर 1, ये मक्का छोड़ करके कुछ दिनों के लिए हीरा गया, यानी शाम के इलाके में, और वहां गया तो वहां जो मशहूर जो नाविलें थी या किस्से कहानियां थी, जैसे हर जमाने में कुछ ना कुछ मशहूर वाकयात होते हैं, किस्से कहानियां होती हैं, जैसे एक जमाना तारीफ लैला वगैरह और पता नहीं क्या क्या, लैला मजनू की कहानी, बहुत सारी ऐसी कहानियां थी। तो ये आदमी शाम गया, शाम में गया हीरा के इलाके के अंदर, और वहां जा करके वहां के जो मशहूर किस्से कहानियां थी ना, उसका यानी इल्म हासिल किया, और अच्छा खासा नॉलेज किस्से कहानियों का लेकर के मक्का आ गया। अब लोगों को बताने लगा, नबी सल्लल्लाहु, उसका अब वहां से सीख करके आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बैठे 4 लोगों के बीच में, तो वो भी अपनी मजलिस जाके बाजू बैठा लगा लेता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान पढ़कर सुनाते थे, और अपनी किस्से कहानियां पढ़ता था, और किस्से कहानियां पढ़ने में इतना जोर लगा देता था ताकि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान सुनने ना पाए, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज दब जाए। उसी को अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया कि लोगों जब कुरान पढ़ा जाए, वइदा कुरियल कुरानो, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम लोग क्या करो, खामोश रहो, और खामोश होकर गौर से सुनो, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो ये उसी बदले में था कि इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे हैं, उधर नज़र बिन हारिस किस्से कहानियां जो कहां से लेकर आया था, शाम से, वो शाम से लागे किस्से कहानियों को पढ़ा करता था। लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हो सका, चंद दिन चलता रहा। यार तेरी बातों में तो दम नहीं लग रहा है, चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन लो। और अगर कोई आदमी दोनों की बातें सुन लेता तो फैसला करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बिलाशुबा आसमानी बातें हैं, और तुम्हारी जो बातें हैं वो नाविल है, किस्से कहानी हकीकत से कुछ ताल्लुक नहीं है। तो ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दूसरा, समाज के अंदर कुछ लोग होते हैं जो मजे लेने के लिए कोई चीज सीखते हैं, या उनका दिमाग बांधने के लिए। तो उसने दूसरा काम किया। पहला काम क्या किया था, पहला काम क्या किया उसने, लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने के लिए पहला काम किया, वो शाम वगैरह के जाके किस्से कहानियां ला करके हरम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में बैठ करके सुनाता था, वो रिप्लेस था। दूसरा उसने क्या किया, बहुत सारी लोडियों को खरीद लिया। लोडी मालूम है ना, लेडीज गुलाम जो होती हैं, वो खरीद करके लाया। और जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स देते थे या कुरान करीम जहां तिलावत करते थे, जहां लगता था मुसलमान इस्लाम की बातें हो रही हैं, वो अपनी लोडियों को बाकायदा ट्रेन किया था। लोडियों को ट्रेन ये किया था कि देखो ये आदमी रोज आना वहां जाता है, तुम कैसा भी करके इस आदमी के पीछे पड़ो, इसको बहला फुसला के वहां से रो करके अपने पास लेकर आओ। लोडियों का मतलब कोई समाज में वैल्यू नहीं थी, बहुत मतलब गंदी निगाह से देखा जाता था। और बहुत सारे मालिक लोग थे ना, अपने लोडियों से गलत काम भी कराते थे, गलत काम भी यानी हरामकारी भी कराते थे। तो ये नज़र बिन हारिस ने बहुत सारी लोडियों को खरीद करके लाया और उन लोगों को टारगेट बनाया
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے ان کو ٹارگٹ بنایا, بولا دیکھو لونڈیوں کو بتایا ان کو ذرا اپنے پاس کھینچ کر کے لاؤ اور اپنے پاس لاؤ, ذرا ان کو گانے سناؤ, ان کو ڈانس سناؤ, ڈانس دکھاؤ اور ان کو شراب پلاؤ, ان کو یعنی امیوزمنٹ کرو, یعنی دل بہلاؤ ان کا, تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانے پائے. ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹریڈ میں یعنی انجوائے کے لیے کام کرتے ہیں. تو نضر بن حارث نے یہ بھی کام کیا. قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, یہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے نا جو گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں, گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں تاکہ وہ کیا کریں, اللہ کے راستے سے لوگوں کو. وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یشتری لہو الحدیث, جو گانے بجانے کے آلات یا گانے بجانے کے سامان, اس زمانے میں کیا تھا, لوڈیا, اور آج زمانے میں جتنے بھی میوزک چیزیں ہیں گانے بجانے والی چیز سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اللہ نے کہا لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث, گانے بجانے کے آلات خرید کر کے لاتے ہیں. کیوں لے کر آتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکے. یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت کریمہ کس کے بارے میں ہے؟ نضر بن حارث کے. اس نے کیا خرید کے لایا تھا؟ کیوں خرید کے لایا تھا؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے, لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکے. وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا, اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کو اس نے مذاق بنا لیا, قرآن کریم کی آیتوں کا اس نے مذاق بنا لیا تھا. اولئک لہم عذاب مہین, ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن, ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. ایسا عذاب ہوگا کہ وہ ذلیل ہو جائیں گے, اور یقیناً دنیا کے اندر بھی آدمی ذلیل ہو کے مرا ہے. تو یہ دوسرا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو دور کرنا. اس کے لیے ریپلیسمنٹ والا جو معاملہ تھا وہ اس نے نضر بن حارث نے کیا. تیسرا جو طریقہ تھا, تیسری تدبیر, شکوک و شبہات. شکوک و شبہات مطلب آپ جو لے کر آئے ہیں نا اس کے اندر شک پیدا کر دو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت کے اندر شک پیدا کر دو. شک کیسے پیدا کر دو؟ پہلی بات یہ کرتے قرآن کریم کے بارے میں. آپ کیا دعوت لے کر؟ قرآن کریم. پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق. اگر آپ یہ نہیں سنیں گے, غور سے سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ایسا لگ رہا دونوں ایک ہی جیسا ہوگا. پہلا معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لے کر لوگوں کو بدظن کر دینا, صحابہ کرام کی شخصیت کو لے کر لوگوں کو بدظن کر دینا. دوسرا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ریپلیسمنٹ تیار کرنا. تیسرا تھا آپ جو دعوت لے کر آئے ہیں نا اس دعوت کے اندر شک ڈال دو, شکوک و شبہات, دنیا بھر کے اشکالات سوالات کر کے وہ دعوت کو ایک دم کمزور کر دو. سب سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے, ایک چیز یاد رکھیں, اتنا سارا سننے کے بعد ایک بہت اہم چیز یاد رکھنے والی ہے, نوٹ کرنے والی ہے, کہ جب آدمی حق بات کو چھوڑتا ہے نا, حق بات سے جب ہٹتا ہے تو وہ ایسے بھٹکتا ہے, کبھی اس کو سکون نہیں ملتا. حق کیا ہے؟ اللہ ہے, وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آدمی اس پر جمع ہے نا تو پھر سجدہ کسی اور کے لیے نہیں, رکوع کسی اور کے لیے, نظر و نیاز کسی اور کے لیے نہیں, عبادت کی کوئی قسم کسی اور کے لیے نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یہ دو چیزیں آدمی مان لے تو بہت ساری گمراہیوں سے بچ جائے گا. لیکن جہاں ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا تو بولے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں بھی جانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. جب حق بات آدمی چھوڑتا ہے تو پھر الگ الگ طریقے اختیار کرتا ہے, جیسا کہ یہاں لوگوں نے کیا. محمد اللہ کے رسول ہیں, بس ختم کہانی, محمد اللہ کے رسول ہیں. جب آدمی یہ نہیں مانے گا محمد اللہ کا رسول ہے تو کبھی کہے گا مجنون ہے, کبھی کہے گا ساحر ہے, جادوگر ہے, کبھی کہے گا جھوٹا ہے, کبھی کہیں گے کہ وہ پاگل ہے, کبھی وہ کہیں گے شاعر ہے, کبھی یہ کشتی پہ, کبھی وہ کشتی پہ, کبھی وہ کشتی پہ. کشتی بدل بدل کر کے اپنے دلوں کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں گے, لیکن حق بات جو چھوڑ دیتا ہے اس کو کبھی سکون ملتا نہیں ہے. تو یہاں دیکھیے قرآن کریم نے اللہ نے بیان فرمایا کہ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈا کرنا. قرآن کریم کو سب سے پہلے یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اضغاث و احلام. اضغاث و احلام کا مطلب ہوتا ہے پراگندہ خیالات جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے ہیں, سپنے میں کچھ آتا ہے اور اسی کو سمجھ لیتے ہیں اللہ نے جبریل کے ذریعے ان کے دل میں ڈالا ہے اور اسی کو صبح صبح بیان کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی
बिखरे हुए ख्वाब जो कहते हैं, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, बिखरे हुए ख्वाब है। कुरान करीम के बारे में पहला उनका लफ्ज़ ये था। दूसरा कहते थे इफ्तरा, ये कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने नाजिल किया है। हकीकत ये है कि अल्लाह ने नाजिल नहीं किया है, बल्कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से गढ़ लिया है। और तीसरा ये कहते थे बल कालू अदगास व हलामिन बल इफ्तरा बल हुआ शायर, बल्कि तीसरा ये क्या है, ये शायरी है। कुरान करीम क्या है, शायरी है। नंबर 4 कहते थे असातीरुल अव्वलीन, ये सब कुरान करीम के अल्फाज हैं। असातीरुल अव्वलीन मतलब पिछले लोगों की किस्से कहानियां। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग कहते थे कि इनके पास एक जिन्नात है जो अलग अलग कंट्रीज के, यमन के, शाम के और सीरिया वगैरह के जो मशहूर किस्से हैं वो किस्से लाके इनके ऊपर इल्का करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और यही पहले लोगों की किस्से कहानियां हैं। तो ये समझते थे कि अल्लाह ताला नाज़िल है, और यकीनन कुरान करीम के अंदर किस्से कहानियां हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का वाकया, नूह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, कौम समूद का, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सबके किस्से कहानियां। तो इसको सोचते ना, इसका हकीकत से कुछ ताल्लुक, जिसे नाविल पढ़े, नाविल जानते किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं नाविल, अफसाना जिसको बोलते हैं, अफसाना मतलब उसका हकीकत तो कुछ ताल्लुक नहीं। तो सोचते ना ये सब पुराने लोगों की किस्से कहानियां हैं, हकीकत से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसी तरह कुरान करीम के बारे में ये लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शैतान आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शैतान आता है, और आपको जो आपका शैतान बताता है ना, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को आके बताते थे। ये और इसके अलावा भी ये सब कुरान करीम के ऊपर इल्जामात थे। पहला इल्जामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर था, दूसरा इल्जामात ये कुरान करीम के ऊपर था जो शुकूक व शुबहात पैदा करते। कभी कहते हैं ये परागंदा ख्वाब है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कुछ देखते थे, सुबह लाके बयान करते तो बोलते ये अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। दूसरा, अल्लाह ने नाजिल नहीं किया, इन्होंने अपनी तरफ से गढ़ लिया है। रात में घर के किसी कोने में बैठे होंगे, ये ख्याल आया होगा और वो ख्याल उन्होंने किसी से लिखा लिया होगा या उनका शैतान लिखा दिया होगा, और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला नाजिल किया। तो ये इफ्तरा है, झूठा है। तीसरा ये शायरी है, क्या ये शायरी है। और चौथा ये पहले लोगों की किस्से कहानियां, हकीकत से कुछ ताल्लुक नहीं है। और पांचवा ये इनके ऊपर शैतान आता है। इन सारे के सारे इल्जामात का अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जवाब दिया है। अल्लाह ताला ने कहा, यहाँ पे अगर जो आए थे मैं सिर्फ उसी को नोट करता हूं। पहली ये शयातीन, इसका अल्लाह ने जवाब देते हुए कहा, हल उनब्बिउकुम, लोगों तुम कहते हो मेरे ऊपर शैतान है, मेरे ऊपर शैतान है, मुझे शैतान इल्का करता है, मेरे दिल में कोई बात डालता, मैं वो कहता हूं आओ मैं बताता हूं, आओ मैं बताता हूं। हल उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें खबरदार करूं, अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, कि शयातीन किस शैतान कि शयातीन किसको पर आते हैं, शयातीन किन लोगों के दिमाग से खेलते हैं, मैं आपको बताता हूं। कहा अल्लाह ताला ने, तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाक, शयातीन झूठे लोगों के पास आता है। शयातीन किसके पास आता है, झूठे लोगों के ऊपर हावी होता है, और असीम और गुनहगार लोगों के ऊपर हावी होता है। और मक्का वाले तुम जानते हो, तुमने जब मैं पहली दावत पेश किया था सफा पहाड़ी पे, तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैं अल्लाह का नबी हूं। मैंने क्या कहा था, बताओ अगर मैं कहूं पहाड़ की ये साइड में दुश्मन है और पहाड़ की ये साइड में तुम लोग हो, और मैं दुश्मन को देखता हूं, अगर तुम्हारे ऊपर मैं कहूं कि दुश्मन हमला करने वाला, तो बताओ तुम लोग मुझे सच्चा मानोगे कि नहीं मानोगे। तो मक्का वाले तुमने कहा था कि नबी सल्लल्लाहु मोहम्मद, हमने 40 साल तक आपके साथ कभी भी झूठ का मामला नहीं देखा, तो शयातीन तो झूठे के पास आता है, और तुम लोग कहते हो मैं सच्चा हूं, तो फिर मेरे पास शैतान कैसे आ सकता है। और जहां तक असीम गुनाह का मामला है, शयातीन गुनहगारों के दिमाग से खेलता है, शयातीन गुनहगारों के ऊपर आता है। और तुम जानते हो कि नबूवत से पहले 40 साल तक मैंने एक भी कभी गुनाह का काम नहीं किया। मुझे बता दो जरा, कभी मेरे शख्सियत पर, मेरे सीरत पर, मेरे कैरेक्टर पे तुमने कभी उंगली नहीं उठाया। तो शयातीन गुनहगारों के पास आते हैं, और इसी तरह से झूठे लोगों के ऊपर आते। तुम लोगों ने मेरा नाम सादिक रखा था और गुनाहों से मैं दूर था। इसी तरह तीसरे का अल्लाह ताला ने जवाब दिया, एक शायरी का जवाब दिया अल्लाह ने। एक कुरान करीम की एक सूरा है जिसका नाम सूरतुश शुअरा है। शुअरा ये शायर का प्लूरल है, शायर शुअरा। सूरह शुअरा एक कुरान करीम की आयत है,
بہت سارے پوئٹس. تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. پوئٹ کے جو لوگ فالوور ہوتے ہیں نا وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شعراء کی پیروی کرنے والے بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. آپ نے دیکھا نہیں کہ جو شعراء ہوتے ہیں, مشاعرے سے کتنے لوگوں کو دلچسپی ہے؟ شعر و شاعری سے کتنے لوگوں کو دلچسپی؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. قرآن کریم کی یہ بات انہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جو تھوڑا مشاعرے سے دلچسپی رکھتے ہیں. جانتے ہیں مشاعرہ؟ جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ آپ شعر و شاعری کے اگر دنیا سے تھوڑا تعلق رکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے زمانے کا شاعر بھی تھا, آج بھی ہے. اگر شاعر چاہ لے نا تو اس کو سونا ثابت کر دے گا. اگر اس کی تعریف کرنے پر آ جائے گا نا تو اس کو یعنی آسمان پہ چڑھا دے گا. اور اگر اسی چیز کی برائی بیان کرنے آئے گا نا تو زمین کے اندر دفن کر دے گا. شاعر کی باتوں کے اندر کوئی دم نہیں ہوتا ہے. خاص طور سے جو غزل وغیرہ ہوتی ہے نا, جو عرب کے لوگ محبوباؤں کے بارے میں زیادہ اشعار کہتے تھے جن کا ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا, تو شاعر کا معاملہ یہ ہوتا نا, وہ انصاف پسند نہیں ہوتا. اکثر شعراء انصاف پسند نہیں ہوتے ہیں, وہ افراط و تفرید کے شکار ہوتے ہیں. اگر وہ ان کو کسی چیز کی تعریف کرنا ہے تو جو خوبی اس کے اندر نہیں وہ بھی ڈال کے بیان کر دیں گے, اور اتنا خوبی بیان کریں گے, اتنا خوبی بیان کریں گے تو وہ تو فرشتہ ہی دکھے گا. اور اگر اسی چیز کو شاعر کو کہتے اس کی برائی بیان کرو تو اس کے اندر ایک ایسی ایسی برائی بیان کریں گے نا کہ یہ چیز دنیا کے اندر منہ دکھانے کا قابل نہیں ہوگی, اس کو دفن ہی کر دیں گے. تو شاعروں کا معاملہ ہوتا ہے انصاف پر ان کی باتیں نہیں ہوتی ہے, افترا پر ہوتی ہے, یعنی افراط و تفرید. افراط و تفرید یا تو بہت زیادہ گرا دیں گے یا تو بہت زیادہ اٹھا دیں گے. حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو انصاف پر مبنی ہے, شعر و شاعری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آخری چیز ہے نمبر 4, چوتھا پوائنٹ ہے بحث و مباحثہ اور کٹ حجتی. کٹ حجتی پہلا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہنسی مذاق کا الزامات لگانا. دوسرا ریپلیسمنٹ لا کے دور کرنا. تیسرا یہ آپ کی تعلیمات کے اندر شکوک شبہات پیدا کر دینا. اور چوتھی چیز تھی کٹ حجتی. کٹ حجتی مطلب یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ تھا. پہلے یہ, پھر بھی لوگ اسلام کی طرف جا رہے ہیں, پھر یہ, پھر بھی لوگ قرآن کو اور ہماری قصے کہانیوں کو سن کر کے ڈیسیجن لے لیتے کہ قرآن صحیح بات ہے. شکوک و شبہات, ادھر شکوک و شبہات پیدا کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ رب العالمین فوراً جواب دے دیتا. اور چوتھی چیز تھی, آخری چیز تھی بحث و مباحثہ کٹ حجتی. ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہم آپ کی بات مانیں گے نہیں. قرآن کریم کے اندر کٹ حجتی کا معاملہ یہ تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہم کو مرنا ہے تو اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے. آپ جو کہتے ہم کو دوبارہ زندہ ہونا, میں نے بتایا اسلام کے 3 بنیادی اصول کون سے تھے؟ اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر اور آخرت پر. تم کہتے ہو قرآن کریم کے اندر یہ چیز بہت صاف طور سے کئی جگہوں میں بیان کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ ہم لوگ مر جائیں گے, سڑ جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا. ارے تم تو کہتے ہو ہم کیا, ہمارے باپ دادا کو زندہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو نقل کیا ہے, اذا متنا وکننا ترابا, کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, کہیں وعظامن ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, چورا چورا ہو جائیں گے, اور اسی طرح سے وعظامن ائنا لمبعوثون, ائنا لمبعوثون, کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, او آباؤنا الاولون, اور ہمارے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا. یہ بات تو سمجھ کٹ حجتی. آپ کہتے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور کیسے ہم ہوں گے, ہم نے تو اپنے باپ کو دفن کیا تھا 10 سال پہلے ہمارے باپ ہماری طرح زندہ تھے, چلتے پھرتے تھے ماشاءاللہ, وفات ہو گئی, ہم نے ان کو مٹی میں دفن کر دیا. مٹی میں دفن کرنے کے بعد 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد اسی جگہ پہ, یا 1 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد اسی جگہ پہ جب ہم نے کسی دوسرے میت کو دفن کیا, اپنے باپ کی قبر 5 سال کے بعد 2 سال کے بعد کھودا تو وہاں تو کچھ نہیں تھا, تو ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ یہ سب تو بیوقوفی والی باتیں ہیں, بے عقل والی باتیں ہیں. ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے ہیں. اس کا کیا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا؟ اور یہ بہت اہم ان کا اعتراض تھا, جو کٹ حجتی تھی, بحث و مباحثہ کرنا, یہ بہت خطرناک تھا, اور یہ ان کے اندر دم بھی تھا کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ کے. اگر آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھے کہ بھائی دیکھیں اسلام 2 چیزیں کہتا ہے, ایک یہ کہ سب کو مرنا ہے,
دوبارہ زندہ ہو کے حساب دینا ہے. تو پہلی بات تو دنیا کا ہر آدمی مانتا ہے, دنیا کا ہر آدمی پہلی بات مانتا ہے. کون سی بات, کون سی بات پہلی ماننا ہے؟ دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے جو بولتے نہیں مرنا نہیں ہے؟ کوئی آدمی آپ کو ملے گا جو کہتے ہیں مرنا نہ ہو؟ کیوں؟ اس پہلی بات کو کیوں مانتا جی؟ ہاں, وہ اس کا تجربہ ہے, اس کا اپنا مشاہدہ ہے کہ بھائی کل وہ گیا, پرسوں وہ گیا, وہ گیا, وہ گیا, تو باری باری سب جا رہے, اس کا مطلب میری بھی باری آنی. تو مرنے کو سب مانتے. ایک ایسی حقیقت ہے نا کہ اس کا کوئی بھی آدمی منکر نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. یہ آدھے لوگ مانتے یا بہت کم لوگ مانتے, زیادہ لوگ نہیں مانتے. اور وہ کیا ہے؟ وہی کٹ حجتی. کیا ہے؟ ہمارے باپ مر گئے, ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا, ہمارے آنکھوں کے سامنے کیا ہو گیا؟ راکھ ہو گئے. ہم نے ہمارے باپ مرے, ہم نے سمندر میں ڈال دیا, مچھلیاں کھا لی. ہمارے باپ کا انتقال ہوا, ہم نے مٹی میں ڈال دیا اور مٹی نے ان کو کھا لیا. ممبئی جیسے شہر میں ہم دیکھتے ہیں, اگر کبھی جنازے میں جائے تو دیکھیں, جب قبر کھودتا ہے آدمی تو جو قبر کھودنے والا ہوتا ہے وہ کوئی چیز, کچھ چیزیں سائڈ میں چھپائے رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ ہڈیاں ہوتی نا. ظاہر سی بات ہے وہ ہماری طرح کسی انسان کی ہڈیاں ہوں گی بھائی؟ تو جانور کی ہڈیاں نہیں نا, وہ تو انسان کی ہڈیاں ہیں. ایک بار کھودا یعنی 7 مہینہ 8 مہینہ 1 سال کے بعد تو صرف ہڈیاں نکلی. دوبارہ کھودے گا تو پہلا والا جو جنازہ تھا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اگر آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے تو آپ کیسے اس کو سمجھائیں گے؟ لگاؤ ذرا دماغ. مرنا سب کو ہے, مرنے کے بعد دوبارہ ہونا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اب قرآن تو مانے گا نہیں. اب قرآن کیا ہے؟ لا کے پڑھ کے دے دو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کا خالق اللہ تعالیٰ کہتا ہے, تو صحیح بات ہے. لیکن میں جیسے مرنے کو اس نے مانا ہے, اللہ کے کہنے سے نہیں مانا ہے. مرنا ہے نا, اس کو مانا ہے. اس لیے نہیں مانا کہ اللہ نے کہا ہے, وہ اس لیے مانا کیونکہ وہ دماغ میں بات آ رہی ہے اور تجربے والی چیز ہے. جی کوئی بتائے گا کیسے؟ ماشاء اللہ, صحیح بات ہے. تو دیکھیے بہت آسان طریقہ ہے. انسان کی زندگی میں 3 اسٹیپ ایسے آتے ہیں نا, 3 اسٹیپ. انسان ایک دم مجبور ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں چلتی. گاما پہلوان کا نام سنے کبھی؟ گاما پہلوان, گاما پہلوان کس کے لیے بولا جاتا؟ بہت مضبوط آدمی, بہت پاور والا آدمی. تو دنیا کا بہت بڑا آدمی, بہت پاور والا, بہت طاقت والا, کیسا بھی کر کے ہر اعتبار سے اسٹرانگ ہے وہ آدمی. تو دنیا کے بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنی زندگی کے 3 اسٹیپ میں وہ ایک دم بے بس ہوتا ہے, کمزور, کچھ بھی نہیں چلتا. یہ مشاہداتی چیز ہے. 2 تو تجرباتی چیز ہے. پہلا یہ جہاں پہ کسی انسان کی کچھ بھی نہیں چلتی ہے وہ ہے اس کی پیدائش. کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اس کو کچھ بھی نہیں چلتی. کسی کی چلیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو گورا بنایا تو گورا آ گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کالا بنایا تو کالا آ گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکا بنایا تو لڑکا آ گیا, اللہ نے لڑکی بنایا تو لڑکی آ گئی. برابر نا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہائٹ کم بنایا تو کم والا بنا, کسی کا زیادہ بنایا تو زیادہ بنا. کوئی آدمی موٹا کسی کو اللہ نے بنا دیا تو موٹا بنایا, کسی کو اللہ نے دبلا بنایا تو دبلا بنایا. صحیح ہے نا. تو یہ آدمی ایک دم بے بس ہوتا ہے. پیدائش کے ٹائم پہ کسی آدمی نے اللہ تعالیٰ کو لیٹر نہیں لکھا تھا. کوئی آدمی مرد ہے تو بولے میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے مجھے مرد بنانا. کوئی عورت بولے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا مجھے عورت بنانا. ایسا کسی کی نہیں چلی ہے. تو ایک پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا ہوتا ہے اس کی پیدائش کا, جہاں پہ سارے کے سارے لوگ مجبور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسا کرتا ویسا ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی آدمی چینج نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جیسا بنا دیا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دبلا بنا دیا ہے, کتنا بھی کھا لے, کتنا بھی کھا لے, 10 لوگوں کا کھانا کھا لے تو بھی موٹا ہونے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ ڈائٹ وغیرہ کر لو ٹھیک ہے, لیکن وہ بہرحال جو پرفیکٹ ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ آپ کو رہنا ہی رہنا ہے. آپ کا کلر اللہ نے جیسا بنا دیا, آپ کا رنگ اللہ نے جیسا بنا دیا, آپ اس رنگ کو چینج نہیں کر سکتے, آپ کو ویسے رہنا پڑے گا. تو پہلا اسٹیپ جہاں انسان مجبور ہوتا ہے اس کی پیدائش. سارے لوگ اس کو مانتے ہیں. کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا, یعنی بگڑے ہوئے سماج کی بات بتا رہا ہوں, کوئی آدمی نہیں چاہتا میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کے پیٹ میں لڑکی بنایا. کچھ کر سکتا؟ بہت بڑا ڈاکٹر ہے, وہ کر سکتا؟ لڑکی کو لڑکا بنا سکتا؟ وہ دیکھ رہا ہے, سونوگرافی کر رہا ہے, بھائی لڑکی ہے ماں کے بیوی کے پیٹ میں. کچھ کر سکتا؟ اس کو جینڈر چینج کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو پہلا اسٹیپ
جو انسان ہر جگہ مجبور ہوتے, جہاں پہ سارے انسان مجبور ہوتے, اس کی پیدائش کا معاملہ. دوسرا اسٹیپ, اور یہ سارے لوگ پہلے اسٹیپ کو مانتے ہیں, دوسرا اسٹیپ اس کی موت ہے. موت کے ٹائم پہ بھی سب ایک دم بے بس ہوتے ہیں, کسی کی کچھ بھی نہیں چلتی ہے. ایک ڈاکٹر جو وینٹیلیٹر سے کئی پیشنٹ کو باہر لے کے آیا, لایا تو اوپر والے, لیکن اس کا بھی ہاتھ تھا نا. ایک بہت بڑا ڈاکٹر جس نے سینکڑوں لوگوں کو وینٹیلیٹر سے دوا دے کر کے واپس دنیا کے اندر زندہ لایا, وہ بھی ایک دن بستر پہ پڑا رہتا ہے. مولوی صاحب بھی ہیں دعا کرنے والے, بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں دوا دینے والے بھی, اور بڑے بڑے مشورہ دینے والے بھی, یہ کرو یہ کرو, دنیا بھر کے سارے لوگ کر ڈالتے ہیں, لیکن وہ آدمی مر جاتا ہے. تو اپنی موت کے ٹائم پہ بھی سارے لوگ بے بس ہوتے ہیں. میں نے کتنے اسٹیپ بتایا تھا؟ کون کون؟ پیدائش. سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ سب مانتے اور ماننے پر مجبور ہے, کیونکہ اگر آدمی کوئی چلانا چاہے تو بھی نہیں چلا سکتا ہے. دوسرا موت. یہاں بھی آدمی چلانا چاہے نا, پوری دنیا مل کے چلانا چاہے, کسی آدمی کو بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتی. بچا سکتی؟ ایسے کمرے میں ڈال دو. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم لوگ ایک ایسی جگہ پہ ہو جاؤ جہاں پہ ہوا اندر آئے جائے نا, ہوا ہی نہ آئے, روشنی نہ اندر آئے, ایسی جگہ کسی کو آدمی کو بند کر دو, لیکن موت کا فرشتہ وہاں بھی آ جاتا ہے. آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ تو دو مرحلہ انسان مجبور ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, کچھ نہیں کر سکتا. تو جب دو مرحلہ مانتا ہے کہ میں مجبور ہوں, تو تیسرا مرحلہ کیوں نہیں مانتا؟ وہاں بھی مجبور رہوں گا میں. وہ کون سا مرحلہ ہوگا؟ دوبارہ زندہ ہونا. پیدا کرنے پہ اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھا, مارنے کے ٹائم پہ اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھا, دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا. پہلا ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں, پیدا ہوئی اپنی مرضی سے نہیں, مرے نہیں اپنی مرضی سے, تو دوبارہ زندہ کیوں اپنی مرضی سے ہوں گے؟ جس نے ہم کو پہلی بار پیدا کر دیا وہ دوبارہ ہم کو پیدا کر دے گا. جس نے ہم کو مار دیا ہمارے نہ چاہتے ہوئے, وہی ہمارے نہ چاہتے ہم کو دوبارہ زندہ کر دے گا. تو پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ موت کے بارے میں جو کٹ حجتی کرتے تھے. دوسرا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ آدمی تو روز مرتا ہے, آدمی روز مرتا ہے, لیکن اللہ کا فضل ہوتا ہے زندہ بھی ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ نیند. سوتا ہے نا, آپ سوئے ماشاء اللہ ایک دم گہری نیند میں ہو, اور مسکرا بھی رہے ہو, ہنس بھی رہے ہو زور زور سے, زبان سے منہ سے آواز بھی نکل جا رہی ہے, بازو میں بھی آدمی بیٹھے ہیں بیچارے, ان کو پتہ نہیں چلا کائے کو مسکرا رہے ہیں, یار خالی دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں. اچھا ان کو نہیں پتا میں مسکرا رہا ہوں, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ مسکرا رہے ہیں, کچھ بھی بول دے رہے ہیں جس کو قوانا بولتے ہیں, ارے مار مار, مجھے دے 10 روپے, ارے میرا بھی, ارے پیزا میرے لیے بھی لے کے آرڈر ہے, رک نہ ذرا میں بھی چلتا ہوں. یہ سب نیند میں بول رہے, اور ان کو بیچارے کو پتا نہیں, یہ پریشان ہے یار کیا اس کو ہو گیا ہے, ہنس رہا زبردستی. بعد میں سو کے اٹھتے بولے آپ نے ایسا کیا تھا, بولے میں کہاں کیا تھا. تو گویا یہ نا نیند جو ہے موت کی بہن ہے. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. تو جیسے آدمی نیند کے سامنے بے بس ہوتا ہے, نہیں چلتی اس کی. کوئی آدمی کتنا جاگ جائے گا؟ 10 گھنٹہ, اور تھوڑا محنت کرے 12 گھنٹہ, 15 گھنٹہ, 20 گھنٹہ, 24 گھنٹہ جاگ گیا. 24 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے کے بعد کیا کرے گا؟ بہت پہلوان آدمی 24 گھنٹے کے بعد کیا کرے گا؟ گدا نہیں دیکھے گا, اسپنج نہیں تلاش کرے گا, زمین پائے گا تو زمین پہ پڑا رہے گا اور وہیں سو جائے گا. پھر اس کے بعد پیر سے ٹھوکر مارو, لاش سے ٹھوکر مارو, وہ ہلنے والا نہیں ہے. برابر کہہ رہا ہوں نا. تو جب اس کرسی پہ بیٹھا رہے گا گرے گا دھڑام سے, یہاں پہ بیٹھا رہے گا تو ٹیک لگا کے وہیں سو جائے گا, کیونکہ اب وہ نیند کے سامنے کیا ہو گیا؟ مجبور ہو گیا. رات بھر جاگتے ہیں, لیلۃ القدر جو ہوتی ہے شب قدر, اس میں جو رات بھر جاگتے ہیں, تو ہمارا تو معاملہ ایسا ہوتا ہے رات بھر جاگتے دن بھر سوتے تو برابر سرابر ہو گیا. رمضان روزہ رکھ کے دن بھر سوئے اور رات میں جاگے, تو ہم نے کوئی کمال نہیں کیا. کمال ان لوگوں نے کیا جن لوگوں نے بیچارے دن بھر کام کیا اور رات میں جاگے. تو آپ بتاؤ ان کے اوپر نیند کا کیسا غلبہ سوار رہتا ہے. تو نیند کے سامنے ہر آدمی بے بس ہوتا ہے. 10 گھنٹہ, 12 گھنٹہ, 15, 20 گھنٹہ, 24 گھنٹہ جاگنے کے بعد اس کو سونا ہی ہے. اور سونے کے لیے اب وہ دھول پائے گا, روڈ پائے گا, مٹی پائے گا, کرسی پائے گا, جہاں بھی پائے گا وہ ٹائر سے گر جائے گا. برابر نا. اچھا کتنا دیر تک سوئے گا؟ کتنا دیر تک سوئے گا؟ 8 گھنٹہ,
पहली बार तो सोएगा तो 6 घंटे तक वो करवट नहीं लेगा, बराबर ना। 7-8 घंटा हो गया तो थोड़ा सा करवट लेगा, फिर थोड़ा सा आंख खोलेगा, बहुत थका है तो 8 घंटा सोया ना तो करवट ओढ़ लिया, अब उसके बाद फिर कोशिश करेगा एक राउंड और हो जाए नींद का, हो सकता आ जाए दूसरा राउंड भी। 9 घंटा सो गया, 9 घंटे के बाद अब वो करवट बदल रहा है कि नींद आ जाए, उसको नींद, उसके बाद पीठ में दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा सो गया, होता कि नहीं। तो आदमी इतना मजबूर है और कहता मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा जिंदा कैसे करेगा। अरे भाई तू नींद के सामने बेबस है, तू उठने के लिए मजबूर है, तो अल्लाह ताला दोबारा तुझको फिर मजबूर कर दे, उठिया भाई। जैसे हम 8 घंटा सोने के बाद सो नहीं सकते, 10 घंटा सोने के बाद, कोई बहुत ही जब सुस्ता आदमी हो 10 घंटा सोने के बाद वो नहीं सो सकता है, उसको उठ के भागना ही भागना है, वरना ये दुख रहा वो दुख रहा है, बराबर कह रहा हूं ना। 10 घंटे के बाद वो नहीं सो सकता है, तो अल्लाह ताला जब क़यामत के दिन चाहेगा तो बोले अब तू उठ अभी चल। अब बोलेंगे भाई जो ऐ मिसकाल था वो रह गया, तो बदन में तो कुछ रहा, मर गए ना, मिट्टी बन गए, सड़ गए, आग यानी राख बन गए, समंदर की मछलियों और कीड़े मकोड़ों ने हमको खा लिया, फिर क्या होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये ना भी रहे, ये बाद में बात, 2 बात करके इस लेक्चर को खत्म करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान सोचता अभी तो कुछ नहीं हूं मैं ना, राख बन गया, राख उड़ गया, समंदर में डाल दिया गया। एक हदीस के अंदर है, घर वालों ने यानी एक आदमी अपने घर वालों को मशवरा दिया था कि मैं मरने वाला हूं, मर जाऊंगा तो मुझे जला देना, और राख को जब तेज आंधी आएगी तो उड़ा देना, ताकि पूरी दुनिया के अंदर मेरी राख फैल जाए, ताकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिंदा न कर पाए। अगर जिंदा करा तो अल्लाह ताला पकड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। तो जो आदमी बोलता है ना मरने के बाद हम दोबारा कैसे जिंदा होंगे, हम तो गल गए, मर गए, सड़ गए, कीड़े मकोड़े खा लिए। तो इस आदमी को सोचना चाहिए कि दुनिया में 60 साल तक जिंदा रहा, तो 60 साल पहले कहां था। किसी आदमी की उम्र हो गई 60 साल, तो ये 60 साल पहले, 60 साल के एक दिन पहले कहां था। यानी अगर कोई आदमी दुनिया में 60 साल था ना जिंदा रहा, तो 60 साल से पहले कहां था, उससे पहले 9 महीना पहले कहां था। उसका बाप ही नहीं था तो कहां था। एक आप मानते जाएंगे ना, आपको मानना पड़ेगा कि एक वक्त आया जब मैं कुछ नहीं था, कुछ था। बोलते ना पानी के नुत्फे से इंसान पैदा हुआ, सही बात है, लेकिन उसका बाप ही नहीं था, तो पानी का नुत्फा कहां। पानी का नुत्फा तब आएगा जब बाप रहेगा, तो पानी का नुत्फा तो बाप ही नहीं है, तो वो कहां था, इंसान था कि नहीं था। तो अब ये था कि इंसान कुछ भी नहीं था, अतः पता ही नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उसको खूबसूरत इंसान बना दिया। तो पहले कुछ नहीं था तो अल्लाह ताला कुछ बना दिया, इंसान बना दिया। तो फिर एक बार क्यों नहीं मानता, कुछ नहीं रहूंगा फिर भी अल्लाह पैदा कर देगा, और कुछ तो रहेगा ही। अगर दूसरों की बातें से कुछ तो रहेगा, खाली उसकी शक्ल चेंज हो गई होगी। इंसान था मिट्टी बन गया है, इंसान था कीड़े मकोड़े का बाथरूम बन गया होगा, बाथरूम कीड़े मकोड़े ने खाया, उसको संडास कर दिया और वो मिट्टी में मिल गया। तो मिट्टी की शक्ल में चेंज होकर मिट्टी का हुलिया तो बना के रखा है वो कहीं ना कहीं। तो अल्लाह इंसान कुछ नहीं था तो इंसान बना दिया, तो मिट्टी से क्या फिर इंसान नहीं बना सकता है, या गले सड़े ढांचे से अल्लाह ताला इंसान नहीं बना सकता है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हर इंसान मर जाता है और उसका पूरा बदन सड़ जाता है, लेकिन एक छोटी सी हड्डी होती है, एक यहाँ पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे एक छोटी सी हड्डी होती है, वो हड्डी कभी नहीं सड़ती है। ये आला मिसाल समझाने के लिए, वरना मैंने आपको पहले कह दिया, कुछ ना रहे तो भी अल्लाह ताला पैदा कर सकता है, कुछ ना रहे तो भी अल्लाह ताला पैदा कर सकता है। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन। तो एक हड्डी रहती है जिसको अदबुल दम्ब बोलते हैं, वो हड्डी, उसी हड्डी से अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारे इंसानों को पैदा करे। हर इंसान के पीछे ये हड्डी होती है, वो हड्डी नहीं सड़ती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने नबियों के जिस्म को मिट्टी के ऊपर हराम करार दे दिया है। मिट्टी, कोई भी मिट्टी नबी के बदन को नहीं खा सकती है। नबी को जैसे दफन किया जाता सेफ वैसे रहते हैं, उनकी बॉडी सेफ रहती है, उनके बदन को मिट्टी नहीं खाती। तो ऐसे ही वो एक हड्डी होती है, जिस हड्डी को अल्लाह ताला ने मिट्टी के ऊपर हराम करा दिया, मिट्टी उसको नहीं खा सकती। उसी हड्डी के जरिए से अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसान को जिंदा करेगा। लेकिन अगर ये हड्डी ना भी रहे, ये तो है हमारा ईमान है, लेकिन दूसरों को समझा ये हड्डी नहीं भी रहेगी तो अल्लाह हमको पैदा कर देगा जिसने हमको पहली बार पैदा किया जब हम कुछ नहीं थे। तो ये था यानी उनकी कट हुज्जती के मामले में।
4 طریقے ان کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے. پہلا یہ تھا ہنسی مذاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مورد الزام ٹھہرانا. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو تھی اس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ریپلیسمنٹ لانے کے لیے. تیسرا تھا آپ کی تعلیمات میں شک و شبہات پیدا کرنا، اس کے الگ الگ الزامات لگانا قرآن کریم کے اوپر. اور تیسرا تھا ہٹ حجتی، بحث و مباحثہ کرنا، ماننا نہیں ہے لیکن کیڑے نکال کر کے آپ کی بات کو رد کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہے کفار کا مسلمانوں کو اذیت دینا. اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حدیث.